السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترتیب ایسے بنائی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں ہر بندے کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ اصل میں اختیار جو ہے وہ انسان کے عزم کا، انسان کے ارادے کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ اس عزم کو، اس ارادے کو اللہ تعالیٰ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے ہیں انسان کے افعال میں۔ لیکن ہر بندے کو اختیار ہے، اچھا کرنا چاہے اچھا کرے، برا کرنا چاہے برا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے، آپ کی مرضی۔ تو یہ دنیا میں انصاف ممکن نہیں ہے، یہ دنیا ضروری نہیں ہے کہ انصاف ہی ملے۔ انسان دنیا میں کئی دفعہ بہت اچھا کرتا ہے لیکن لوگ اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالمحن ہے، یہ دارالامتحان ہے، عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، آزمائش بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اتصبرون، صبر کرو گے؟ یعنی اس آزمائش کا، اس امتحان کا جواب یہ ہے کہ صبر کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ میں سب کو روک لوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صبر کرنا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی جگہ ایک اور بنائی ہے۔ فیصلے کا دن ایک اور جگہ آئے گا، جس کو یوم الفصل بھی کہا، فیصلے کا دن ہے۔ وہ یوم التغابن بھی ہے، وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کا دن ہے۔ وہ یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن بہت عجیب ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، 30واں جز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بہت عجیب ہے۔ ہم لوگ اس کے اوپر تفکر نہیں کرتے، استحضار نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، لیکن قیامت کا دن بہت عجیب ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سب لوگوں کو کھڑا کر دوں گا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تم کو پہلی دفعہ بنایا تھا، بغیر کپڑوں کے، بغیر ختنے کے، بالکل جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ویسے ہی زمین کے پیٹ سے نکلے گا بچہ، ہر انسان اسی طریقے سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بہت عجیب بات کہ لوگ بغیر کپڑوں کے کھڑے ہو جائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، یہ تو بڑی عجیب شرم کی بات۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے کہ اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ کسی کو دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ساتھ کھڑا ہے لیکن مجھے نہیں پتہ کون کھڑا ہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دن کیا ہوگا۔ ساتھ والے کو یہ نہیں پتہ ساتھ کون ہے، کتاریں بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب لوگ کتار میں کھڑے ہو جائیں گے۔
فرشتے بھی صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. عجیب دن ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اور کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کوئی بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا صرف جس کو اللہ اجازت دیں گے اس کو وہ بات کرے گا. کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کرے گا. کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دن ہے جس میں اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے بن جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناهم اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. تم کیسے بچو گے اس دن؟ اگر تم نے انکار کیا تو کیسے بچو گے اس دن جب وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. کیسے بچو گے؟ اگر اس رسول کا انکار کیا تو کیسے بچو گے؟ فکیف تتقون ان کفرتم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اٹھے گا زمین سے اس کے ساتھ دو لوگ ہوں گے، سائق و شہید. ایک پیچھے سے ہانک کے لے کے جانے والا، ایک گواہ. ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، لوگ جانا نہیں چاہیں گے، تو ایک ہانکنے والا ہوگا چلو. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کو لفظ تو وہی استعمال ہوا ہے ہانکنے کا، لیکن ان کو ہانکا نہیں جائے گا، لیکن ان کو پیار سے بلایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا الی ربہم، وسیق الذین اتقوا ربہم، کیا ہے اس سے پہلے؟ وسیق الذین ربہم الی الجنۃ زمرا. کچھ لوگوں کو، تقوی والوں کو بھی بلایا جائے گا، لیکن لفظ تو وہی ہے، لیکن پیار سے بلایا جائے گا، ان کو ترغیب دے کے بلایا جائے گا. کچھ کو پیچھے سے ہانک کر لے کے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ایسے آواز، وخشعت الرحمن خشعت الاصوات للرحمن، ساری آوازیں جھک جائیں گی، ساری آوازیں چپ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آواز نہیں آئے گی الا ہمسا، بس چاپیں قدم کے چلنے کی، آہستہ 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 آہستہ، بس یہ آوازیں آ رہی ہوں گی، کوئی نہیں بولے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن ہر بندہ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. ہر بندے کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس کو پسینہ آئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. اتنا قریب ہے سورج. آج کروڑوں میل دور ہے، اور جب گرمیاں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا، ہے نا؟ ہم سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اندر چلے جائیں، اے سی کے در ہے، پانی چاہیے. تو 1 میل کے فاصلے پر سورج آ جائے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بے قدر اپنے پسینوں میں ڈوب جائے گا. کسی کو پسینہ آئے گا اور اس کا اپنا پسینہ اس کے ٹخنوں تک آئے گا. کسی کو پسینہ آئے گا اس کی رانوں تک آئے گا. کسی کو پسینہ آئے گا اس کی کمر تک آئے گا. اور کسی کو پسینہ آئے گا اس کے یہاں تک، بالکل گردن تک. ہر بندہ پریشان ہوگا. یہ تو میں نے ایک ہلکا سا نظارہ پیش کیا قیامت کا، ورنہ قرآن اٹھا کے دیکھیں، صرف 30واں جز ہی پڑھ لیں تو انسان کو پتہ چلے گا کہ کیا قیامت کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک زلزلہ آ جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین سب نکال کے پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی. جو کچھ اس نے کیا ہوگا دنیا میں، ایک ایک چیز وہ باہر آ جائے گی. اس کے نامہ اعمال میں جو لکھا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر دیں گے. عجیب منظر ہے قیامت کا.
تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پریشانی ہے، پسینہ ہے، گرمی ہے، اندھیرا ہے، عجیب اس کی متشابہات میں سے اس کی صحیح پکچر تو ہم نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں آتی ہیں، لیکن اس کو ویژولائز کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان کے دماغ سے کی سوچ سے باہر ہے۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا جی، اور ہر بندے کے اعمال کا نور اس کو اس کی مدد کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا نور جو ہے اس کے آگے اور اس کے دائیں طرف بھاگ رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ، اور کوئی بندہ کسی اور کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ منافقین جو دنیا میں مسلمانوں کی طرح رہتے تھے، لیکن چونکہ وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے یا اعمال نہیں تھے، تو ان کے پاس نور نہیں ہوگا، تو وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ تو ان سے کہا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے کہیں جاؤ، نور تلاش کرو، یہ جگہ نہیں ہے نور تلاش کرنے کی، نور ملنے کی، کسی کے نور سے فائدہ اٹھانے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ایک طرف اللہ کی رحمت ہوگی، ایک طرف اللہ کا عذاب ہوگا، وہ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم تو سارے اکٹھے ہوتے تھے دنیا میں، الم نکم معکم، دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے، ایک ہی مجلس میں جاتے تھے، ایک ہی کلاس میں بیٹھتے تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ میں نے کہا ہاں دنیا میں تو اکٹھے تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، خود شک میں پڑے رہے، خود اعمال میں نہیں لگے، خود نیکی نہیں کی، آج اسی کا صلہ بھگتو۔ عجیب کیفیت ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ جو ظلم کر کے آئے گا دنیا میں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جتنے ظلم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں قیامت کے دن اندھیرے بن جائیں گے، اور جو نیک اعمال کرے گا وہ نور بن جائے گا۔ دعا کر رہے ہوں گے وہاں پہ لوگ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ یہ جو نور آپ نے دیا ہے اس کو کامل فرما دیجیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں مغفرت فرما دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ایک پل صراط ہوگا جس پہ اتنا پتلا سا پل ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، دوسری طرف جنت ہے، ہر کوئی اس پہ سے گزر کے جائے گا۔ انسان جتنا سوچے قیامت کے بارے میں، جتنا تفکر کرے، جتنا قرآن پڑھے، انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی اصل میں اللہ نے دی کیوں ہے، کیا مقصد کیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پریشانی کا عالم ہوگا، گرمی ہوگی، پریشانی ہوگی، سورج قریب ہوگا، اور ہر بندہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگا، ہر شخص کسی نہ کسی سائے کی تلاش میں ہوگا۔ جیسے ہم یہاں پہ گرمی میں ہوتے ہیں، ہمیں سائے ڈھونڈتے ہیں، اندر ڈھونڈتے ہیں، کہاں پہ جائیں، اے سی کی طرح گاڑی میں بیٹھو جلدی سے۔ اس دن بھی سب لوگ کسی سائے کی تلاش میں ہوں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے، اور وہ ایسا سایہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے کہ میرا ایک خاص سایہ ہے، وہ اللہ کا سایہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سائے کی اپنی طرف نسبت کی ہے۔ جیسے میں کہوں یہ میرا گلاس ہے، میں نہیں ہوں، لیکن میں اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہوں کہ یہ میری چیز ہے، وہ سایہ میرا سایہ ہے۔ لیکن ایک حدیث کے اندر اس کی تفصیل میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس کی بھی بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور صرف ایک سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس ایک اللہ کے سائے کے۔ تو ہر بندہ چاہے گا کہ اس سائے کے اندر نیچے مجھے بھی جگہ مل جائے۔ اب سوچیں انسان کہ اتنی پریشانی، اتنی گھبراہٹ، اتنا پسینہ، اتنی گرمی، اتنا ایسی حالت، تو آپ سوچیں ہر بندہ چاہے گا کہ وہ سایہ مجھے بھی مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے۔ میں نے تھوڑا سا، جیسے میں نے کہا وقت کی تنگی کے باعث میں نے زیادہ تفصیل قیامت کی بیان کی نہیں، ورنہ انسان جتنا پڑھے اتنا انسان کے اندر اس دن کے بارے میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو ہمیں کم از کم ہر بندے کو اس چیز کی چاہت تو ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اس عرش کے سائے کے تلے ہمیں بھی قیامت کے دن جگہ مل جائے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر ہونی چاہیے تو میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا
مختصراً ہمیں چاہیے کہ ان میں سے ایک یا ہو سکے تو سبھی ہمارے اوپر لاگو ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں بھی اس سائے کے نیچے جگہ دے دے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے جو کہ تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، تقریباً ہر مستند کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور غالباً آپ سب نے سنی بھی ہوگی۔ لیکن آج سن لیں اس نیت کے ساتھ کہ میں ان لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت صحیح البخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے اس دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک اللہ کے اس سائے کے۔ نمبر 1، امام عادل، ایک عادل امام۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز میں انصاف کرے، کسی کا حق نہ مارے۔ دوسرے الفاظ میں امام سے مراد کوئی بھی بندہ جس کو کوئی اتھارٹی ہو، وہ امام ہے۔ مسجد کا بھی امام ہوتا ہے، ایک جگہ کا بھی امام ہوتا ہے، ایک شہر کا بھی امام ہوتا ہے، ایک ملک کا بھی امام ہوتا ہے، گھر کا بھی امام ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی جن کا نکاح ہوا وہ گھر کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا امام بنایا۔ کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارے گھر ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں امام سے؟ امامت ایک بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے، چھوٹی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر امام عادل ہوگا تو اس کو میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن کوئی اور دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کے پاس اپرچونٹی ہے، جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں اور جو شادی شدہ حضرات ہیں، اللہ نے ہمیں گھر کا امام بنایا ہے۔ ہمارے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہاں پہ کوئی مردوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اصل میں قوام کہتے ہیں نگہبان کو، ذمہ دار کو، کیئر ٹیکر کو، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا کیئر ٹیکر بنایا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کی ساری ضروریات کے پورا کرنے کے، ہم ذمہ دار ہیں، مرد ذمہ دار ہے۔ اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی، بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا تو وہ نکاح اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ وہ ذمہ دار نہیں بن جاتا۔ تو ذمہ داری پوری کرے اور انصاف کرے، عدالت سے کام لے، بیوی کے حقوق پورا کرے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ شادی تو کرتے ہیں، نکاح تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں بحیثیت شوہر بیوی کے حقوق ہی نہیں پتہ ہوتے کہ بیوی کے حقوق ہیں کیا۔ بہت بدقسمتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب ملے، بہت عرصہ ہو گیا، سالوں گزر گئے، ایک صاحب ملے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے اکیلے، تو وہ جا رہے تھے اپنے ملک، پتہ نہیں انڈیا سے تھے کہ پاکستان سے، تو مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرا نکاح ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے۔ تو میں نے کہا کب واپس آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا غالباً 1 مہینے بعد آؤں۔ تو میں نے کہا اچھا 1 مہینے بعد تو آپ نکاح کریں گے، تو پھر بیوی اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو وہیں رہے گی میرے والدین کے پاس۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ؟ کہتے 2 سال بعد۔ تو میں نے کہا پھر آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ میرا ایک سوال تھا، بڑا جینوئن سوال تھا کہ آپ پھر نکاح کیوں کر رہے ہیں جب آپ نے جا کر نکاح کر کے، اور وہ بھی شاید 10-15 دن بعد نکاح تھا، اس کے بعد 10-15 دن رہنا تھا اور پھر واپس آگے 2 سال بعد جانا تھا۔ میں نے کہا نکاح کا مقصد کیا ہے آپ کے؟ نکاح کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی عفت کی حفاظت کرے، انسان اپنی نظر کی حفاظت ہو جائے، انسان کو زندگی میں ایک ساتھی مل جائے، ایک جس سے سکون حاصل کرے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے بنایا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
کہ تمہارے اندر میں سے ہی تمہارا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میں نے تم دونوں کے درمیان آپس میں محبت رکھ دی، رحمت رکھ دی. یہ ہے زندگی میں ساتھی ملے، سکون ملے، جس سے آپ باتیں شیئر کر سکیں، وہ آپ کو شیئر کر سکے، آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکیں، مل کے ایک دوسرے کو ساتھ ایک زندگی گزار سکیں. یہ مقصد ہے. آپ جا رہے ہیں اور آپ 15 دن بعد اس کے واپس آ جائیں گے، 2 سال بعد جائیں گے، تو پھر تو مقصد ہی کچھ پورا نہیں ہوتا، کسی طرح کا بھی نہیں ہوتا پورا. نہ عفت کی حفاظت، نہ ہی ساتھی، نہ کوئی سکون، نہ کوئی محبت، نہ کوئی مودت، نہ کوئی رحمت. تو پھر نہیں جی وہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ شادی کر لوں تاکہ آ کے ماں باپ کی خدمت کریں. میں نے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس سے بہتر تھا کہ آپ کسی میڈ کا انتظام کر لیتے، اس کو پیسے دیتے، ہر مہینے بھجواتے تاکہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی. حقوق نہیں پتہ نا بیویوں کے، کہ بیوی کا حق ہے کیا. وہ کوئی نوکرانی تھوڑی لے کے آ رہے ہیں، کوئی میڈ تھوڑی لے کے آ رہے ہیں، کوئی گھر کی ہیلپر تھوڑی لے کے آ رہے ہیں. آپ تو ایک بیوی لے کے آ رہے ہیں. تو جب تک حقوق ہی نہیں پتہ ہوں گے دوسرے کے، تو عدالت کہاں سے ہوگی، انصاف کہاں سے ہوگا. تو اس لیے جو بندہ بھی کسی امامت کی پوزیشن میں ہو، گھر کا امام ہو، ایک آرگنائزیشن کا امام ہو، ایک کمپنی کو لیڈ کرتا ہو، تو اس کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. میرے سب آرڈینیٹس کی حقوق ہیں کیا، یہ جو لوگ میرے نیچے کام کر رہے ہیں وہ اس کے حقوق ہیں کیا. ایک مسجد کے امام کو مصلیوں کے حقوق پتہ ہونے چاہیے. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت امام زندگی، بحیثیت امام مسجد زندگی، کہ کس طریقے سے انہوں نے امامت کی، نمازوں کی. جی وہ سیکھنے کی چیز ہے. ایک دفعہ ایک خاتون بچہ لے کے آئی ہوئی تھی، وہ رو پڑا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر کر دی نماز ایک دم سے، اور صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنی چھوٹی نماز تو پڑھاتے نہیں، آج کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ بچہ رو رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت اپنے بچے کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جائے، کہ سارا دل تو اس کا بچے میں لگا ہوا ہے کہ کب سلام پھیرے گا، کب میں اس بچے کو سنبھالوں گی. تو میں نے اس کو فتنے سے نکال لیا. اس لیے میں مطلب بتا رہا ہوں. تو یہ ہے حقوق، لوگوں کے بارے میں سوچنا بحیثیت ایک بڑا ہونے کے. تو جو حقوق پہچانے گا، حقوق سیکھے گا اور پھر انصاف کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرے گا، وہ عادل امام ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. لیکن اس کے لیے پہلی بات میرے پیارے بھائیوں کہ حقوق سیکھیں، لوگوں کے حقوق سیکھیں جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں. بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہمیں والدین کے حقوق تو ہم بہت بات کرتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کے بارے میں ہم کتنا بات کرتے ہیں کہ اولاد کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں. ان کے حقوق بھی ہم سیکھیں تاکہ ان کے حقوق ادا کر سکیں. مرد بہت ایک فیوریٹ پاس ٹائم ہوتا ہے دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا، چوتھی شادی کرنا. ہر بندے کی دل کے اندر ایک جھولے جھول رہے ہوتے ہیں نا، دوسری تیسری چوتھی کے. لیکن کبھی سوچا کہ دوسری شادی کی بات تو ہم کریں گے، دوسری شادی کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی 2 بیویاں تھیں. وہ جب کبھی مثال کے طور پہ کوئی پھل لے کے آتے تھے، ایک تربوز لے کے آتے تھے لکھا ہوا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 2 تربوز لے کے آئیں کہ ایک بیوی کے گھر میں، ایک بیوی کے گھر میں. وہ ایک تربوز لاتے تھے، اس کو درمیان سے آدھا کاٹ کے آدھا ادھر آدھا ادھر بھجواتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کا تربوز میٹھا نکلے، دوسری کا کم میٹھا نکلے. تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا. اور جو 2 بیویوں کے درمیان یا زیادہ کے درمیان انصاف نہ کرے، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ آدھا اس کا جسم فالج شدہ ہوگا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ میرا خیال ہے میں مذاق بند کر دینا چاہیے. اور جو واقعی ہمت رکھتا ہے انصاف کرنے کی تو وہ پھر سیریس بات کرے مذاق سے نکل کے. کیا خیال؟ بہت سیریس باتیں ہیں، کیونکہ انصاف، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے تو پھر انصاف کریں. امام عادل، لیکن پھر اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے. نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، فی عبادت اللہ. وہ نوجوان، میرے نوجوان بچوں، وہ نوجوان جو اپنی
جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، وہ اللہ کے عرش میں جگہ پائے گا۔ کتنے خوش قسمت میرے پیارے بچوں، یہ سفید بال آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو۔ جب یہ عمر آ جاتی ہے تو ہر بندہ تسبیح پکڑ لیتا ہے، اب تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے نا۔ یہ جو نوجوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں قیامت کے دن۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ مصلی پہ کھڑے رہو کیا؟ وہ بھی ہے، نوافل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، لیکن اصل میں عبادت عبدیت کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبدیت میں آ جاؤ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھنا، یہ ہے عبادت۔ سب سے بڑی عبادت تو ہے یہ فرائض کے بعد کہ کسی گناہ کا موقع ملے اور اس گناہ کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت۔ اور یہ نوجوانی میں مشکل بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ نوجوانی کے اندر جذبات ہوتے ہیں، نوجوانی کے اندر ایک ہارمون چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، نوجوانی کے اندر انسان کی جنسی خواہشات بھی پوری بھرپور طریقے سے پروان چڑھی ہوتی ہیں۔ پھر جیسا ماحول ہے، بہت چیلنجنگ ماحول ہے، ہم لوگ بہت ایک مشکل وقت میں ہیں، ایک بہت چیلنجنگ ماحول ہے، لیکن کوئی اس نوجوان خاص طور پر سب لوگ اس کے اندر اپنی نظر کو جھکا لیں گے تو اللہ کے ہاں جو مرتبہ ملے گا میرے بچوں، شاید ساری رات تہجد پڑھنے سے بھی نہیں ملے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کیونکہ جتنا مشکل چیلنج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی اتنا ہی ہے۔ اور دوسری بات، ایسے لوگ آج دنیا میں نایاب ہو چکے ہیں، اور ایک سمپل بزنس کا پرنسپل ہے سپلائی ڈیمانڈ کا، کہ جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے۔ سمپل ایک پرنسپل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے سارے بندے تقوی والے بن جائیں، اللہ کو تو ڈیمانڈ ہے کہ ہر بندہ تقوی والا بن جائے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے پوری کی پوری اللہ کی اطاعت، پوری 100%، نظر بھی جھک جائے، زبان بھی رک جائے، شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے، پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ تقوی ہے۔ اور بندے ایسے ہیں نہیں، تو جو بندہ ان حالات کے اندر تقوی والا بنے گا، سپلائی کم ہو گئی نا، ڈیمانڈ اتنی ہے، تو اس بندے کی قیمت ایسی اللہ لگائیں گے کہ پھر تو وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت ہے کیا، لگی کیا۔ اور خاص طور پہ اس میں نوجوانی ہو، جوان بچے، میرے بچے ہوں یا بچیاں، نوجوانی میں جو تقوی والا بنے گا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو اکرام کے طور پہ بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اسے ایک سائے کے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا میں صرف اسی موضوع پہ بات کروں، لیکن میرے پیارے بچوں، میری پیاری بچیوں، پلیز میری آپ سے درخواست کہ اس موقع کو ضائع مت ہونے دینا۔ میرے سے تو چلا گیا یہ موقع، یہ سارے کے سارے میں تو اپلائی نہیں کر سکتا، لیکن آپ لوگ یہ سارے کے سارے اپلائی کر سکتے ہو، یا کئی اکثر۔ تیسری چیز، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایسا شخص، ایسا مرد، وَرَجُلٌ، ایسا مرد جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں جہاں پہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے سے ایک سایہ کے۔ ہم بہت خوش قسمت ہے ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور بہت خوش قسمت ہے ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ مساجد ہیں اور بہت خوبصورت مساجد ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے یہاں کے لوگوں کو، بہت ایک دل خوش ہو جاتا ہے مسجد میں جا کے، ایسا ہی نہیں ہے۔ اور اذان ہوتی ہے تو ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، پورے شہر میں ایک ہی وقت میں اذان گونجتی ہے۔ ہمارے شہروں میں تو آدھے گھنٹے اذان ہی ہوتی رہتی ہے۔ وہ بھی، اس کی بھی ایک اپنا فائدہ ہے، آف کورس، ہے نا، اس کا بھی ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن جب اللہ کا نام بلند ہوتا ہے پورا شہر گونج پڑتا ہے، اور پتہ ہے اسی وقت پہ نماز ہونی ہے۔ یہ بھی نہیں ہم جاتے ہیں پاکستان تو کہتے نماز 7:15 ہے کہ 7:30 ہے کہ 7:45 ہے، کہیں باہر ہو
تو کہتا ہے جی 7:15 ہے. آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے 7:15 والی مسجد میں گئے, وہاں سے مصلی باہر نکل رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں تو کل ہی ٹائم بدلا, 7 بجے ہو گئی. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اتنے بجے ڈاٹ پہ نماز ہو جائے گی, نماز ہوگی. کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے کوئی اگر وقف ہو جائے نا زمین مسجد کے لیے, اب وہ قیامت تک اور کچھ نہیں بن سکتا اس میں. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوگی جگہ, بس وہ اللہ کے لیے مخصوص ہو چکی جگہ. اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ بہت پسند ہے. جس بندے کا, جس مرد کا دل ان اللہ کے گھروں میں اٹک جاتا ہے, اللہ کو اتنا پیار آتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بندے قیامت کے دن بھی آؤ گے تو تمہیں میں ضائع نہیں کروں گا, اپنے اس عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جہاں اور کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اسے ایک سائے کے. باہر ہو, نماز کا وقت قریب ہو, ایک فکر لگی ہو بس, مسجد کہاں ہے, مسجد کدھر ہے. نماز میں 10 منٹ رہ گئے, مسجد کہاں ہے. مسجد ڈھونڈ رہا بندہ, جا رہا ہے ادھر سے ادھر, اور نماز میں 10 منٹ رہ گئے. اب وہ ادھر کی فکر ختم, اب فکر ایک بڑھ گئی, فکر بدل گئی. فکر کیا ہو گئی, مسجد ڈھونڈ رہا ہے. ہائی وے پہ جا رہا ہے, ایگزیکٹلی اس گلی میں, اس گلی میں, اس گلی میں, اس گلی میں, مسجد کہاں ہے, تاکہ نماز کا وقت ہے میں مسجد پہنچوں. دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے ایسے بندے پہ. چوتھا, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں آپس میں, جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں, ملیں بھی اللہ کے لیے اور الگ بھی ہوں تو اللہ کے لیے, یعنی اور کوئی نسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. بس رشتہ داریاں تو ہوتی ہیں, بہن بھائی اللہ نے بنا دیے, اب وہ تو اللہ نے دیے. والدین میری اختیار نہیں تھا, میرے بہن بھائی میرا اختیار نہیں تھے, میری اولاد میرا اختیار نہیں ہے. لیکن دوست احباب تو میرا اختیار ہے کہ نہیں. میں کس سے دوستی کروں کس سے نہ کروں یہ تو میرا اختیار ہے. تو کس سے دوستی کروں, جو اللہ کے قریب ہو, نیک ہو, تقوی والا ہو, پرہیزگار ہو, اور پھر میں اس سے دوستی کروں اور اسے محبت کروں اور صرف اللہ کے لیے کروں. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, وہ فقیر ہو یا امیر ہو, وہ کوئی بھی اس کا سٹیٹس ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ جھونپڑے میں رہتا ہے یا محل میں رہتا ہے, اگر وہ نیک ہے تو میرا دوست ہے. میں اس سے, اگر میرا مزاج اس سے ملتا ہے, مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے اور اللہ کے لیے پیار ہے مجھے اس سے, اور میرا دوست ہے وہ اللہ کی خاطر. 2 لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں جڑ جائیں, اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ان دونوں پر آتا ہے, دونوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو کتنی محبت ہے اس بندے سے جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اس کے بارے میں بے تحاشا احادیث آئی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم جب تک ایمان والے نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے, اور جب تک اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے اللہ کے لیے. اور پھر فرمایا بتاؤ کیسے محبت بڑھتی ہے, سلام کیا کرو ایک دوسرے کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا اثر ہے اس دعا کے اندر, اتنا اثر ہے اگر دل سے نکلے. ہم تو رسمی طور پہ کرتے ہیں نا, السلام علیکم السلام علیکم, بلکہ کئی دفعہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, یہ تو منافق کہا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. سام کا مطلب عربی زبان کے اندر ہے موت. السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دل سے نکلے. کبھی دل سے تو کسی کو سلام کر کے دیکھے تو صحیح, کبھی کریں, دل سے کریں السلام علیکم. کیا دل میں سکینت اور سکون اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں, آپ محسوس کریں گے اس کو. کسی کو دعا دے رہے ہیں, تم پہ سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, اللہ کی برکتیں ہوں. دل سے کوئی کسی کے لیے ایسی دعا نکالے تو محبت نہیں آئے گی کیا؟ ایک شخص سے ابو ہریرہ کی روایت ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ ایک آدمی اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے کسی دوسرے شہر گیا, صرف ملاقات کرنے گیا.
تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کر دیا، اس سے سوال جواب. وہ کیسے فرشتے نے سوال جواب کیا تو اللہ ہی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انسانی شکل میں آیا ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس فرشتے نے ان سے پوچھا، اس شخص سے جو آیا تھا دوسرے شہر سفر کر کے، کیوں آئے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی سے ملاقات کرنے آیا ہوں. دیکھو کوئی اس کا کچھ لینا دینا تمہارا دنیا کا معاملہ؟ کہتا کوئی نہیں، صرف اس لیے کیونکہ میرا بھائی ہے، مطلب بھائی مینس دوست ہے، میرا دینی بھائی ہے، اور مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں اس محبت کی وجہ سے اس سے ملنے آیا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو. اللہ، یہ اللہ کی محبت والے لوگ ہیں یہ سارے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. بے تحاشا احادیث ہے، جیسے میں نے عرض کیا. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. اللہ اکبر. میری محبت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو گئی، جبکہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، میری خاطر بس آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میری محبت، کیونکہ وہ بھی نیک ہے، وہ بھی نیک ہے، تو نیکوں کی ساتھ میں مجلس ہو جائے گی. اللہ کے لیے کوئی اور رشتہ داری تھوڑی ہے. اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور میرے لیے ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے لیے کرتا ہے ایک دوسرے پہ، میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی. اللہ، تو اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گی. اگلا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. کوئی ایسا مرد جس کو کوئی عورت گناہ کے کام کے لیے اپنی طرف بلائے، اور ایسی عورت نہیں، کوئی بازاری عورت نہیں، ایک منصب والی اور خوبصورت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری ایک بندے کو ہو سکتا ہے، مرد کو ایک اٹریکشن ہو اس کی طرف، انکار کرنا بڑا مشکل ہو، لیکن اس کو اللہ یاد آ جائے اور کہے کہ میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس گناہ کو جھٹلا دے. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے اس بندے پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے. اور اگر اسی کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں، ایک تو دعوت ہوتی ہے جیتی جاگتی، انسان کوئی سامنے کھڑا ہے، اور آج کل کے دور کے اندر تو یہ جو اتنی دعوتیں ملتی ہیں فیس بکس پہ، باقی ساری جتنی بھی سوشل سیٹ اپس ہیں، سوشل انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کی، اور جتنے بھی سارے پلیٹ فارمز ہیں، کتنی دعوتیں ملتی ہیں. کوئی تصویر بھیج دے گی اپنی، کوئی انوائٹ کرے گی، کوئی ای میل آ جائے گی، کوئی میسج آ جائے گا. گیمنگ ہوتی ہے، گیمنگز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، اور پھر آن لائن گیمنگ ہوتی ہے، پھر کوئی لڑکی آ جائے گی، اور پھر کوئی میسج آ جائے گا، اور کتنے ہمارے پیارے پیارے بچے اور بچیاں تباہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو میرے بچوں، میری بچیوں، بلکہ سب سے ہی مخاطب ہوں اس میں، تو کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا بچہ کیا بوڑھا، ہر کوئی اس کے اندر اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے بدقسمتی سے. تو اگر کوئی دعوت ملے اور اللہ کی خاطر کوئی کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور ایک اور اگر اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن کر دوں، واللہ تعالیٰ اعلم، لیکن کبھی ہم لوگ براؤز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے کام کی، لیکن کتنے ریکمنڈیشنز آتی ہیں اور اس میں کتنی بے حیائی ہوتی ہے. یہ بھی تو دعوت ہی ہے. اس کو بھی انسان نہ کھولے، نہ دیکھے،
اور اپنے آپ سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سائے کے۔ اور میرے بھائیو شروع میں بتا چکا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بڑا مشکل دن ہے وہ۔ اور اگلی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن اتنے اخلاص کے ساتھ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا، اتنا اخلاص ہو، اتنا اخلاص ہو۔ اکثر لوگ تو دیتے نہیں، اگر دیتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں، یا احسان جتلا کے دیں گے، یا بعد میں جتلاتے ہیں، یا اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو یاد کراتے ہیں، اس سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے اس پہ خرچ کیا تو خدا نہ خواستہ اس کو غلام بنا لیا میں نے، اب جو مرضی سلوک رویہ اختیار کروں۔ بہت ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے، کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے مالدار ہوتے ہیں، وہ ان پہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے میری اجارہ داری ہے اس کے اوپر، اب میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ، جو مرضی کہوں، جو مرضی سناؤں ان کو، بعد میں تانے دیے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس پہ خرچ کر رہا ہے، اور وہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ میرے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارا خرچ کیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہو کو باطل مت کرو لوگوں پہ احسان جتلا کے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کے۔ اخلاص ہو، پورا اخلاص۔ یہ مثال ہے کہ ایسے خرچ کرو کہ بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس اللہ کے سائے کے علاوہ۔ اور اس حدیث سے ہٹ کے میں ایک اور حدیث میں جاتا ہوں، اسی باب سے متعلق ہے خرچ کرنے کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، مالی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے ان کو، کچھ لوگ قرضے لے لیتے ہیں اور قرضہ ہو سکتا ہے کہ ان کو واپس کرنے میں تنگی پیش آ رہی ہو۔ پہلی بات تو جنہوں نے قرضہ لیا ہے، میں ایک سائیڈ نوٹ پہ بتاتا چلوں کہ بھائیو جب ہم قرضہ کسی سے لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرضے کو واپس کریں، وہ امانت، اور جو امانت پوری نہیں کرتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایمانداری نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اگر میں نے قرضہ واپس کرنا ہے مثال کے طور پہ کل 26 تاریخ کو، اور کل میں واپس نہیں کر سکتا مثال کے طور پہ، مجھے ایک ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے اس کو کال کرنی چاہیے تھی اور خود فکر سے اسے کہنا چاہیے تھا میرے بھائی میں آپ کا قرضہ واپس نہیں کر پاؤں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے پلیز۔ میں فکر کروں، یہ نہیں کہ 26 تاریخ آ جائے اور میں کال کر رہا ہوں بھائی آپ نے میرا قرضہ دینا ہے، آپ کدھر ہیں، اور وہ فون ہی نہ اٹھائیں۔ یہ بندہ خائن ہے، یہ بندہ خیانت کرنے والا ہے، یہ بندہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، وہ دیندار ہی نہیں ہے، جتنی مرضی داڑھی ٹوپی رکھ لے، جتنے مرضی حجاب نقاب پہن لے، اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتا وہ دیندار ہی نہیں ہے شخص، اس کے اندر ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ بہت خطرناک وعید آئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود فکر کرے۔ لیکن دوسرا بندہ جس نے قرض دیا ہے، اگر وہ دیکھے یہ بندہ پریشانی میں ہے اور اگر وہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے الگ سے کہ من انذر معسرا او ودع له، جو کسی مالی تنگی والے شخص کو مہلت دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں اب 10 دن بعد واپس کر دیں، مہینے بعد کر دیجیے، کوئی بات نہیں، اگر کر سکتا ہے۔ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے مجھے کل واقعی میں نے آگے پیمنٹ کرنی ہے، میں نے آپ سے لے کے میں نے خود پیمنٹ کرنی ہے، میرے پاس مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ تو الگ بات ہے۔ پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا، 10 دن کی مہلت دے دیں، میں کہوں گا میرے بھائی میں بہت مشکل میں ہوں تو میں مہلت نہیں دے سکتا، پلیز اگر آپ واپس کر دیں تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ پھر آپ کا فرض بنتا ہے آپ کہیں اور سے پکڑیں لیکن مجھے واپس کریں، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کل کا، خود سے فکر کریں۔ لیکن اگر میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، آپ نے 10,000 لیے، میرے پاس ملین بینک میں پڑا ہوا ہے، تو کوئی نہیں، 10,000 آپ کہیں کہ جی آپ
15 دن بعد دے دیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں، میں نے مہلت دے دی. یا اگر میرے پاس ملین پڑا ہے، 10,000 ملین کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، میں کہوں بھائی چھوڑو، رکھو، کوئی بات نہیں، جانے دو. او ودع لہ، جانے دیا اس کو، یا مہلت دے دی یا کہا چھوڑو قرضہ واپس ہی نہ کرو، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. اللہ اکبر. دل بڑا کرنا سیکھیں، خرچ کرنے کی عادت ڈالیں اور اخلاص کے ساتھ دیں. ایسے اخلاص کے دایاں ہاتھ دیں بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. ایسے لوگ کہاں ہیں؟ میرے ایک استاد کہتے ہیں ایسے لوگ ختم ہو گئے دنیا میں، کہ جو اتنے اخلاص سے دیں کہ ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے. کہیں نہیں ہیں ایسے لوگ، کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی احسان جتلا ہی دیتے. وہ 100% اخلاص چلا ہی گیا. اور اسی حدیث پہ واپس آتا ہوں. آخری بات جو اس حدیث میں جو بہت ساری کتب میں موجود ہے، جو ہم بات کر رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا شخص جو اکیلے میں بیٹھا ہے، کوئی نہیں، وہ ہے اور اللہ کی ذات، اور اکیلے میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پہ کوئی اور اذکار کر رہا ہے، اور اللہ کی محبت ایسی غالب آئی یا اللہ کا خوف ایسا غالب آیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، صرف اللہ کے لیے، کوئی بھی دیکھ بھی نہیں رہا. اور کون ہے جس کو دکھائے گا سوائے اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے اس پہ کہ اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، ایک سائے کے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کسی نہ کسی پہ تو عمل کرنے والے بن جائیں، بلکہ جو سب پہ کر سکے تو سب پہ کر لیں. میں نے سبھی کی تو کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیا کہ سب پہ کس طرح عمل کر سکتے ہیں، سوائے اس کے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ نوجوانی کی عبادت سے تو باہر ہو گئے، لیکن باقی سب پہ عمل کسی نہ کسی درجے میں کر سکتے ہیں. تو بھائیو کوشش کریں. اور میں آخری ایک اور بات بتاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ ایک اور حدیث میں جو کہ سنن امام احمد کی کتاب میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے، سید عائشہ کی روایت رضی اللہ عنہ، اتدرون من السابقون الی ظل اللہ عز وجل یوم القیامہ، کہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے کون اللہ کے عرش میں جائے گا قیامت کے دن؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، ہمیں تو نہیں پتا، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، جب ان کو کوئی حق بات بتائی جاتی ہے نا تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں. کوئی حجتیں نہیں پیش کرتے، کوئی ہیلے نہیں ڈھونڈتے، کوئی عذر نہیں تلاش کرتے. کہتے ہیں جی آپ نماز اچھی پڑھا کریں، جی جزاک اللہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بات ٹھیک نہیں کرتے، تھوڑا سا نرمی ہو جائے، جی جزاک اللہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی بھی حق بات ان کو دی جاتی ہے قبول کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے پہلے جائیں گے اللہ کے عرش کے تلے. وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، اگر کوئی ان سے مانگے تو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، دل بڑا ہوتا ہے ان کا. وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، لوگوں کے لیے ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں جیسے اپنی ذات کے لیے فیصلہ کریں.
دوسرے الفاظ میں دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لوگوں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے یہ لوگ ہوں گے. مجھے پتہ، میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی تذلیل نہ کرے، میں کسی کی تذلیل نہ کروں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ سب دیانتداری کرے، میں بھی سب کے ساتھ دیانتداری کروں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سچ بولا جائے، میں بھی سچ بولوں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہ کرے، میں بھی وعدہ خلافی نہ کروں. میں چاہتا ہوں کہ میرے والدین کی عزت ہو، میں بھی سب کے والدین کی عزت کروں. اپنی بیوی کے والدین کی عزت کروں، اپنے شوہر کے والدین کی عزت کروں. یہی چاہتا ہوں نا کہ میرے والدین کی عزت کی جائے، تو میں بھی ان کے والدین کی عزت کروں. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو اس کے گھر عزت ملے، تو میں اپنی بہو کی عزت کروں. میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی عزت ہو، تو میں اپنے داماد کی عزت کروں. وہ بھی تو میرا بیٹا ہے، وہ بھی تو میری بیٹی ہے. میں بھی اپنی ساس کی عزت کروں، اپنے سسر کی عزت کروں، اپنے ان لاز کی عزت کروں. یہ لوگ جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کریں، ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہیں. تو بھائیوں، سب لوگ اس کی فکر کریں، قیامت بڑی قریب ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. زمین، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت کے دن ایسے بھیجے گئے، ایسے کہاتین، جیسے یہ ہے نا، یہ دو انگلیاں، درمیان والی تھوڑی سی اوپر آگے ہے، اس کے ساتھ والی تھوڑی سی پیچھے ہے. فرمایا جیسے یہ میں ہوں، یہ قیامت پیچھے پیچھے آ رہی ہے. ساری نشانیاں تو ظاہر ہو گئی سوائے ایک دو بڑی نشانیوں کے، وہ بھی بس ان قریب ہی ہیں. قیامت بہت قریب ہے. اور ہماری تو قیامت اسی دن ہے جس دن اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا کہ چلو میرے بندے، آ جاؤ میرے پاس، وقت تمہارا ختم دنیا میں. پھر تو خبر ہے، آنکھ لگے گی، اللہ کرے میٹھی آنکھ لگے، اور پھر جب آنکھ کھلے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور افراتفری کا عالم ہوگا، باہر نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، پریشان ہوگا. کوئی کسی کی نہیں سوچے گا، نہ کوئی ماں کو پوچھے گا، نہ کوئی باپ کو، نہ بیوی کو، نہ شوہر کو، نہ اولاد کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ دوست کو. سارے الگ ہو جائیں گے. صرف انسان ہوگا، اس کو اپنی فکر ہوگی، اس کے اپنے اعمال ہوں گے، اس کے آگے جہنم ہوگی، جنت ہوگی. وہ پریشانی ہوگی. اس دن کی فکر کریں میرے بھائیوں، ہم سارے کے سارے لوگ، ہم سب لوگ ذمہ داری ہے. شادی ایک ذمہ داری ہے. شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. شادی کوئی مذاق نہیں ہے. شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے بچوں کے لیے رکھی نہیں کہ جب بالغ ہو جاؤ، بڑے ہو جاؤ، میچور ہو جاؤ، تب شادی کرنا. اس لیے کیونکہ یہ بچوں کا کھیل ہے ہی نہیں. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب انسان کوئی نکاح کرتا ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے حقوق ہیں. ایک عورت کو اپنے گھر لے کے آ رہا ہوں، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، میری ذمہ داری میں آ جاتی ہے. اس کے حقوق ہیں، مجھے پورے کرنے ہیں. پھر اولاد ہوتی ہے، اس کے حقوق ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. اولاد کوئی آوارہ تو نہیں ہے کہ کسی جہاں جو مرضی کریں. وہ ایک ذمہ داری ہے، امانت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانت ہے تمہاری. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے. تم میں سے ہر کوئی سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اور پھر فرمایا کہ بچے بھی ذمہ داری ہیں. عورت کو فرمایا شوہر کا گھر تمہاری ذمہ داری ہے. پوچھا جائے گا تم سے کہ ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا. سب ذمہ داری ہے. تو ہم سب لوگ ذمہ دار بنے ہر طریقے سے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں منصب دیا ہے، جو بھی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورے کرنے والے بنے. اگر پورا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. وہ دن آسان ہو جائے گا. کچھ کے لیے وہ دن بہت مشکل ہے، لیکن بہت کے لیے بہت وہ دن آسان بھی ہوگا. بالکل ایسے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، جبکہ وہ دن 50,000 سال لمبا دن ہے. 50,000 سال لمبا ایک دن ہے. پوری اول تا آخر سارے لوگوں کا فردن فردن حساب ہونے والا ہے. اب سوچیں کتنے لوگ ابھی زندہ ہیں، کتنے آئے، کتنے آئیں گے، کتنے گزر گئے. سب کا ایک ایک کر کے فردن فردن حساب ہوگا. 50,000 سال لمبا ایک دن ہے. میرے بھائیو، اس دن کی ہم سب فکر کریں، اور انشاءاللہ
ان میں سے سارے کے سارے اعمال کو اگر کرنے والے بن جائیں گے اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ دن آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جس کو جگہ مل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو شفاعت مل گئی، پھر آگے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر آگے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی فکر کریں، اس دنیا کی زندگی کو صرف اس لیے گزاریں کہ آخرت ہماری بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی دعا بھی کریں گے، اور سب سے پہلے توبہ کر لیں، توبہ کے کلمات ہم لوگ پڑھ لیں سارے صدقے دل سے۔ آج میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، صدقے دل سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اپنی تمام غلطیوں کی، ایسے جیسے ایک نئی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور لٹرلی ایسے ہی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، ایسے ہو جاتا ہے، نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے توبہ کے بعد۔ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ایک نئی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کر لیں، میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں اخلاص نیت کے ساتھ، اخلاص دل کے ساتھ۔ توبہ کی نیت سے اگر کوئی بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو سب لوگ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ستار یا کریم یا رحمان یا عزیز یا جبار یا متکبر، یا معز یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات یا شافی الامراض، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ آج ہم نے ایک دفعہ پھر توبہ کی ہے، میرے مولا ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت دے دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم کو بھی ان اوصاف کا حامل بنا دیجیے۔ اللہ جو آپ کی عرش کے سائے میں جگہ پانے کے مستحق لوگ ہیں، میرے مولا زندگی بہت غلطیوں میں گزاری میرے مالک۔ اللہ بال سفید ہو گئے لیکن میرے مالک دل سیاہ ہو چکے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ اپنی رحمت کی بارش سے ہمارے دلوں کی، ہماری نفوس کی نجاست کو دھو دیں گے میرے مولا۔ میرے پیارے اللہ، بس ایک آپ کی رحمت کی امید لگی ہوئی ہے میرے مولا۔ اپنی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو یا اللہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں، اور آپ کی رحمت کی طرف نظر آتی ہے میرے مالک تو امید ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے میرے مولا، کرم کر دیجیے۔ یا اللہ اس بہت مشکل دن میں میرے مالک آپ بہت آسانی پیدا فرما دیجیے میرے مالک۔ یا اللہ اس سے پہلے بھی جو سارے منازل ہیں اس دنیا میں، جتنی زندگی باقی رہ گئی،
قبر کی منزل میرے پیارے اللہ سب آسان فرما دیجیے، اپنی حفاظت میں گزروا دیجیے، ایمان اور یقین اور اخلاص کے نور کے ساتھ میرے مولا۔ یا اللہ آپ کی شدید محبت کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار محبت کے ساتھ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے والدین، اولاد، نسلوں کو میرے مالک یا اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیے، عمل والا بھی بنائیے، اخلاق والا بنائیے، میٹھی زبان بنائیے میرے مولا، سچی زبان عطا فرمائیے یا اللہ، آنکھوں میں حیا ہو میرے مولا یا اللہ، دل صاف ہو، دل پاک ہو میرے مالک یا اللہ، ہمیں شریف النفس بنا دیجیے میرے مولا یا اللہ، ہم کسی قابل تو نہیں ہیں، لیکن محض اپنی رحمت سے، عافیت سے، صرف اپنی رحمت اور اپنے خصوصی کرم سے یا اللہ ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ اللہ یہ اندر جنگ ہوتے ہوتے یا اللہ تھکاوٹ ہو گئی میرے مالک، اللہ بہت تھک گئے میرے مالک میرے مولا یا اللہ، اندر کا اطمینان عطا فرما دیجیے یا اللہ، سکینت عطا فرما دیجیے یا اللہ، ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے میرے مولا، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ محتاج ہے میرے مولا دنیا کے، آخرت کے، ہر چیز کے یا اللہ، ضعیف ہے، کمزور ہے یا اللہ، فقیر ہیں یا اللہ، اپنے خزانوں سے، اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے میرے مولا، قبول فرما لیجیے، قابل نہیں ہے اللہ، قبول فرما لیجیے عافیت کے ساتھ میرے مالک یا اللہ، ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو یا اللہ، والدین پہ بھی خصوصی رحمت فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو آپ کے پاس آ گئے میرے پیارے اللہ، مغفرت فرما دیجیے، درجات بلند کر دیجیے یا اللہ، ہمارے قابرین، متعلقین سب کی حفاظت فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرمائیے، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائیے یا اللہ، جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے گھروں کو جنت بنائیے میرے مالک یا اللہ، اولاد کی خوشیاں عطا فرمائیے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنائیے میرے مولا یا اللہ، گھر ہمارے جنت بن جائے میرے مالک میرے مولا، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، زیارت کی توفیق عطا فرمائیے، امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے میرے مولا یا اللہ، اس وقت مقرر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے جب صاحب سے ملاقات ہو یا اللہ، اور جب وقت آئے تو اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ کلمے والی، آپ سے ملاقات کے شوق والی یا اللہ وہ ملاقات عطا فرمائیے اور آگے کی منازل آسان کر کے بلا حساب کتاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی رحمت سے اور ان کی شفاعت سے اللہ ہمیں جمع فرمائیے گا اور اپنا دیدار بے حجاب اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی النبی الکریم الحمد للہ۔ جس کا نکاح ہے وہ تفصیلات اگر کائنڈلی دے دیجیے۔